بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي صحابہ کرام وہ پہلی جماعت ہے جس نے اللہ کی شریعت پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ راتوں کو مسلوں پہ سوار نظر آتے اور دن میں لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جہاد کرتے ہوئے گھوڑوں کی پشتوں پہ سوار رکھتے۔ جن کی صحبت، جن کو اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کے ساتھ کے لیے چنا۔ صحابہ کا راستہ اہل جنت کا راستہ ہے، اور جو صحابہ کے راستے کو چھوڑے وہ اللہ کی جنت کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پہ چلتا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ وہ خوش نصیب جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پہ قائم اور دائم رہا ہو، اس خوش نصیب کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی وہ عظیم ذات ہے کہ عرش والے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت اتاری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کو بیان کیا، اور صحابہ کرام وہ پہلی جماعت ہے جس نے اللہ کی شریعت پہ عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار بنایا، اسلام کو سابقہ تمام ادیان سے بہتر اکمل دین بنا کر ہمیں عطا کیا، اور تمام عالم اقوام میں سے، پوری کائنات میں سے سب سے بہترین لوگوں کو اللہ نے اپنے رسول کے ساتھیوں کے طور پہ چنا۔ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ جنہوں نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، یا نابینا ہونے کی وجہ سے، آنکھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے وہ نبی کو نہ دیکھ سکے، لیکن ایمان لے کر آئے، نبی کے ساتھ رہے، بھلے وہ ایک وقت طویل نبی کے ساتھ رہے یا ایک تھوڑا وقت نبی کے ساتھ رہے، اور پھر آپ سے جدا ہو گئے۔ جو ایمان کی حالت میں آپ سے ملا، اس ایمان پہ قائم رہا، اور اسی ایمان پہ اس کی موت واقع ہو گئی، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے اللہ کی وحی کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر لا الہ الا اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا کے کوچہ کوچہ کے اندر اس پیغام کو پہنچایا۔ ان کی راتوں کے منظر کو اگر آپ دیکھیں، یہ راتوں کو مسلوں پہ سوار نظر آتے، اور دن میں لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جہاد کرتے ہوئے گھوڑوں کی پشتوں پہ سوار رہتے۔ کوئی صحابی کی تعریف کیا کرے اور کیسے اور کتنی کرے گا
کہ عرش والے اللہ نے خود محمد کے صحابہ کی تعریف کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور حالت ایمان میں پھر اللہ کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ جب مہاجر ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو اہل ایمان نے ان کو پناہ بھی دی، ان کی مدد بھی کی، ان سے محبت بھی کی، تو اللہ مالک فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہ حقیقی مومن ہیں، یہ یقینی مومن ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے معافی بھی ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین رزق کا وعدہ بھی ہے۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی تعریف خود مالک اپنی کتاب میں کرتا ہے، ان کی رضا کا، ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اللہ کی وحی آتی اور یہ صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں جن کی صحبت، جن کو اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کے ساتھ کے لیے چنا۔ ان کی آنکھوں نے ہمارے نبی کا دیدار کیا، ان کے کانوں نے ہمارے رسول علیہ السلام کے فرامین کو سنا اور اس کو سن کر یاد کیا اور پھر اس امانت کو باقی دنیا تک پہنچانے کے لیے اسی امانت کو امانت کے ساتھ اپنے شاگردوں تک پہنچایا، اور پھر یہ دین محدثین ائمہ دین کے ذریعے ہوتے ہوئے آج اہل ایمان اور قیامت تک یہ اہل ایمان کے لیے یہ دین محفوظ ہو گیا۔ اس دین پر عمل کرنے والے، اس دین کو آگے پہنچانے والے، اس دین کی حفاظت کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ عظیم حیثیتیں، وہ عظیم ہستیاں، وہ شخصیات جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو عام کرنے کے لیے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی، اور اس قربانی میں وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تھا کفار تک لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اور اس نے ان کافروں کی بستی میں کھڑے ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک کافر نے ان کے پیچھے سے آ کر نیزہ مارا جو ان کی چھاتی کو چیر گیا، ادھر اس کی چھاتی سے نیزہ نکلا اور ادھر اس کی زبان سے جملہ نکلا فزت برب الکعبہ، کائنات والو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور کامیاب کیسے ہوا کہ جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ پیغام میں پہنچا چکا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ کو اتنے پیارے، اللہ کے اتنے مقرب بندے کہ ان کا ایمان رہتی دنیا تک، یاد کر لیجئے میرے اس جملے کو، صحابہ کا ایمان قیامت کی دیواروں تک ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی ایمان لے کر آئے ویسے جیسے محمد کے ساتھ ہی لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا ایمان اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، اور اگر وہ ویسا ایمان نہیں لاتا جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، وہ بھلے اپنے آپ کو مومن کہلاتا رہے، اس کا ایمان اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کی خبر مالک ہمیں اپنی کتاب میں دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے کر آئیں اے میرے محمد کے ساتھیوں جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو، اگر یہ ویسے مومن بنے